ایک مسلمان کو حلال کھانا چاہیے، حلال کمانا چاہیے اور حلال سے محبت رکھنی چاہیے۔ کیوں رکھنی چاہیے؟ کیونکہ یہ اللہ عز و جلال کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ عز و جلال نے رسولوں کو بھی وہی حکم دیا ہے، انبیاء کو بھی وہی حکم دیا ہے اور مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں کی جماعت، پاک چیزیں کھایا کرو اور نیک عمل کرو۔ انسان پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے تبھی نیک عمل کرتا ہے۔ اور مومنوں سے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان والو، تمہیں جو ہم نے پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں وہ کھاؤ اور پھر اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ان دو آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھنی چاہیے، حلال کھائیں گے تو نیکی کریں گے۔ جو حلال لقمہ نہیں کھاتا کبھی نیکی کے کام نہیں کرتا۔ سہل ابن عبداللہ التستری اس لیے کہا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا۔ جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس سے نیکی کے کام ہی کرواتے، اس کی ڈائریکشن درست رہتی۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا۔ جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ عز و جلال کا صرف حکم ہی نہیں جس کی تعمیل انسانیت کو کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، لوگوں کو بتائیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، طیب کیا چیز ہے اور خبیث کیا ہے، کس چیز کو لینا ہے، کس چیز سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ۔ اللہ کے رسول تو آئے اس لیے ہے نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، بتائیں کہ یہ حلال ہے اور بتائیں کہ یہ خبیث ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اور وہ بوجھ جو انسانیت کے اوپر تھے ان بوجھوں سے آزاد کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں گزر رہا تھا تو کھجور گری ہوئی، لولا انی خشیت انہا من الصدقہ لأکلتها، میں نے اس لیے اسے ہاتھ نہیں لگایا کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، ان نأکل الصدقہ، ہم چونکہ صدقہ نہیں کھاتے اس لیے میں نے اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کیا۔ کتنا چھوٹا بچہ ہے حسن و حسین، کھجور صدقے کی پکڑی،
فوراً انگلی ڈال کے منہ سے نکال دی. فرمایا کخ کخ انا لا ناکل صدقہ. اور بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ہی ایسے کی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلام ان کے لیے کھانا لے کے آیا. ابھی لقمہ ڈالا ہی تھا. غلام کہتے جانتے ہو کہاں سے آیا؟ کہاں سے لائے؟ کہا جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا تو میری شرینی ابھی باقی تھی، وہ آج مجھے ملی ہے. تو سیدنا ابو بکر نے اپنی انگلی ڈالی منہ میں اور فاستقاء ما فی بطنی اور قے کر دی. اور اس مشکل سے قے کی. وہ کہنے لگا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو سیدنا ابو بکر فرمانے لگے لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها. اگر اس لقمے کو نکالتے نکالتے میری جان نکل جاتی تو میں اس کو بھی نکال لیتا. کیسی تربیت تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. بحرین سے تیل آیا، مٹکوں میں تیل ڈال رہے ہیں، چھوٹا بچہ وجہ حسن. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا پیارا بچہ جب مٹکا خالی ہوا تو اس نے ہاتھ لگا کے سر پہ لگا لی. اچانک سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. فرمایا انی لأرى رأسك قد شبع من زيت المسلمين لا والله لا يحاسبني الله على ذلك. مسلمانوں کا تیل تم اپنے سر پہ لگا رہے ہو بغیر عوض، ہے مسلمانوں کا بیت المال کا؟ نہیں، اللہ کی قسم اس پر بھی کہیں میرا رب میرا محاسبہ نہ کرے. اور اس کو لے کر اس کے بال منڈوا دیے. کہا عمر اس کو بھی برداشت نہیں. تاریخ ہے مسلمانوں کی، یہ منہج ہے، منہاج ہے، مشن ہے. انسان ٹکڑے تو کروا لے، حرام کے قریب نہ جائے. اللہ عز و جلال ہر ایک کو حرام سے محفوظ فرمائے. اور یہ صرف صحابہ کے شعار نہیں تھا، سلف صالحین کی زندگی کا تھیم یہی تھا. آج تو وہ دور ختم ہو گئے. دروازے تک عورتیں جا کے الوداع کیا کرتی اور یہ کہا کرتی اتق اللہ فی رزقنا. جو کھانے پینے کی چیز لے کے آنی ہے اللہ سے ڈر جانا. کیا لاؤ گے؟ انا نصبر علی الجوع والضر ولا نصبر علی النار. میں اور میرے بچے بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن حرام کی وجہ سے جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے.